مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کا بیٹا وہ بیٹا دیکھیے، میں یہ ساتھ قبلہ میں کچوچا مقدسہ میں ہر سال بہت وقت گزارتا ہوں، اللہ کا شکر ہے ان شہزادوں کے بیچ میں بہت رہنے کا موقع ملتا ہے۔ میں اپنی ماں کا دامن تھامتا ہوں تو اپنی ماں کے دامن تھام کے یہ دعا دیتا ہوں، اے ماں میں تیرے قربان جاؤں کہ تو اگر فاطمہ کی کنیز نہ ہوتی تو تیرا بیٹا علی کا غلام کیسے بنتا، ہے نا؟ ماں اگر فاطمہ کی کنیز ہوتی ہیں تو بیٹے مصطفیٰ کے اور مصطفیٰ کی آل کے غلام بنا کرتے ہیں۔ اب سینہ ٹھوک کے ڈنکے کی چوٹ پہ ایک شعر پڑھتا ہوں، آج لوگ اعتراض کرتے کیوں کرتے ہو، اس پورے 4 مصروں پر فیصلہ کر رہا ہوں، حدوں میں جو نہیں رہتی وہ زباں اچھی نہیں ہوتی۔ اگر علماء شعر سچا ہو تو آپ کی داد چاہتا ہوں، کیونکہ یہ صرف شعر ہی نہیں بلکہ چوتھا ایک حدیث پاک کی ترجمانی کر رہا ہے۔ حدوں میں جو نہیں رہتی وہ زبان اچھی نہیں ہوتی، بیاں کچھ بھی ہو تاثیرے بیاں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ مولا علی کے بچوں سے جو بچے بغض رکھتے ہیں، نبی فرماتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں ہوتی۔ مولا علی کے بچوں سے جو بچے بغض رکھتے ہیں، نعرہ ہوشیار مسلک اعلی حضرت نعرہ حیدری عرش اتری زندہ باد۔ مولا علی کے بچوں سے جو بچے بغض رکھتے ہیں، نبی فرماتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں ہوتی۔ اب اس سے پھر آگے بڑھیے اور قاری شریف اشرفی صاحب کو دیکھیے، ماشاءاللہ اشرفی تاج میں کتنے خوبصورت رکھ رہے ہیں، اللہ کریم ان کو سلامت رکھے۔ دیکھیے اولاد مخدوم سمنہ تشریف فرما ہے، نبی کے نور سے روشن ہوا سبھی کا پتہ، کیونکہ کتاب عشق کے اوپر یہی مضمون ہوتا ہے کہ عاشق یار کا ہر حال میں ممنون ہوتا ہے۔ علی کو ماننا سب کی قسمت میں نہیں سفیان، علی کو ماننے والا حلالی خون ہوتا ہے۔ جس کی ماں نیک اور باپ ایک ہوتا ہے وہی علی کا اور علی کے بیٹوں کا غلام ہوا کرتا ہے۔ بہت بڑا مصرع، بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں، نبی کے نور سے روشن ہوا سبھی کا پتہ، نہیں تو دنیا میں ملتا نہیں کسی کا پتہ۔ میاں یہ علم کی بات ہے، پوچھ عالم سے، یہ بھانگ پیتے ملنگوں کو کیا علی کا پتہ۔ میاں یہ علم کی بات ہے، پوچھ عالم سے، یہ بھانگ پیتے ملنگوں کو کیا علی کا پتہ، یہ بھانگ پیتے ملنگوں کو کیا علی کا پتہ۔ کیونکہ آزائے بات کا مظہر سمجھ نہیں آتا، کم دماغوں کو حیدر سمجھ نہیں آتا۔ آزائے بات کا مظہر سمجھ نہیں آتا، کم دماغوں کو حیدر سمجھ نہیں آتا۔ کسی بزرگ کی صحبت کا فیض حاصل کر، کسی بزرگ کی صحبت کا فیض حاصل کر، علی کتابوں کو پڑھ کر سمجھ نہیں آتا، علی کتابوں کو پڑھ کر سمجھ نہیں آتا۔ آئیے حضرات، اولاد مخدوم سمنہ، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گل گلزار اشرفیت، حضرت سید عالمگیر اشرفی جیلانی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں، حضور تشریف لائیں، اپنے خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائیں۔ پورا مجمع پوری بیداری کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور ایسا نعرہ لگائیے، ان زمانے والوں کو بتائیے کہ نہ گولوں کی، نہ گولوں کی، نہ کالوں کی حکومت ہے، ہمارے دل پہ علی کے لالوں کی حکومت ہے۔ پوری بیداری کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ہوشیار، علماء اہل سنت، فیضان مخدوم سمنہ، فیضان اشرف کانفرنس، عرش اختری، اولاد مخدوم سمنہ، حضور سید عالمگیر اشرفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آج یوں ذکر غم تشنہ دہانی چاہیے، خشک ہو جانا ہر ایک دریا کا پانی چاہیے۔ خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا خاندان۔ تیرے خزانے میں یزید جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں، اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ کہیے جنہیں آل شہ ابرار یہی ہے،
کہیے جنہیں آلے شہ ابرار یہی ہیں، حسنین ہے جس ذات کے اجداد یہی ہیں، حسنین ہے جس ذات کے اجداد یہی ہیں، اور جس نسل کے بچے کو کہا نور رضا نے، جس نسل کے بچے کو کہا نور رضا نے، اس نسل کی اس نور کی اولاد یہی ہے، اس نسل کی اس نور کی اولاد یہی ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات بہت ہی اچھا سن رہے ہیں اور ماتوں سے مخدوم پاک کے ماتوں کی نگاہوں سے مخدوم پاک کے چاند کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہیے گا اور اپنی آنکھوں کی روشنی میں بھی اضافہ کیجئے۔ دیکھیے حضرت نے جو محبت دی، اب ایک شعر پڑھتا ہوں پھر حضور کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ میں شعر بارگاہ سیدہ کائنات میں پڑھتا ہوں، بہت بڑا شعر، اور اس شعر کا ایک ایک مصرع اتنا بڑا ہے کہ آپ ان اہل علم سے پوچھئے گا تو یہ بتائیں گے آپ کو کیا ہے۔ دیکھیے 1450 سال کے بعد بھی سیدہ کائنات کی تربت سے آج بھی صدا ملتی ہے، اور کس کی بارگاہ میں شعر پڑھ رہا ہوں، ہے نا؟ آپ کو بس اتنا بتا دوں کہ حضور بیٹھے ہوتے تھے اور سیدہ کائنات تشریف لاتی تھی، سرکار سیدہ فاطمہ کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے 4 مصرع سنیے تاکہ ماحول بن جائے۔ تم نے جس اونچائی پہ شبیر کا سر رکھ دیا، تم نے جس اونچائی پہ شبیر کا سر رکھ دیا تو رب نے اس اونچائی پہ خورشید محشر رکھ دیا۔ اس علی کے لال کو مجبور کہنا جرم ہے، باب خیبر انگلی پہ جس نے نچا کے رکھ دیا۔ اس علی کے لال کو مجبور کہنا جرم ہے، باب خیبر انگلی پہ جس نے نچا کے رکھ دیا۔ حضور بس دعائیں دیجئے، شعر سنیے گا۔ اس سے پہلے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا علی۔ جن کے ہاتھ بندے ہیں وہ اس نیت سے بولے جس کا یہ ایمان ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ جب سیدہ کائنات کے نانا مدینے سیدہ کائنات کے بابا مدینے سے کرم کرتے ہیں پھر ہمارے گھر کے چولہے جلتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کے بولے یا علی۔ جس کے چولہے حضور کے صدقے میں جلتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے بولو یا علی یا علی یا علی۔ سنیے گا سیدہ کائنات کی تربت سے آج بھی صدا ملتی ہے۔ راوی بھی میرے ہیں تو روایت بھی میری ہے، راوی بھی میرے ہیں تو روایت بھی میری ہے۔ زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے۔ ماں میری ختیجہ ہے رفاقت بھی میری ہے، ماں میری ختیجہ ہے رفاقت بھی میری ہے۔ بیٹی ہوں پیغمبر کی رسالت بھی میری ہے، بیٹی ہوں پیغمبر کی رسالت بھی میری ہے۔ زوجہ ہوں میں حیدر کی امامت بھی میری ہے، عباس میں طاقت ہے وہ طاقت بھی میری ہے۔ زینب میں جو جرت ہے وہ جرت بھی میری ہے، زینب میں جو جرت ہے وہ جرت بھی میری ہے۔ جنت کی ہے خواہش تو ذرا غور سے سننا، بیٹے میرے حسنین ہیں جنت بھی میری ہے۔ جنت کی ہے خواہش تو ذرا غور سے سننا، بیٹے میرے حسنین ہے جنت بھی میری ہے۔ آل نبی اولاد علی کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ان کا شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی شان ہم جیسے لقیب کیا، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت جیسا عاشق، اعلیٰ حضرت جیسا مجدد، اعلیٰ حضرت جیسا عاشق اعظم جب کہتا ہے تو اتنا کہتا ہے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیونکہ محشر میں دیکھنا جلوہ آل رسول کا، آخری شعر سن لیجئے گا، محشر میں دیکھنا جلوہ آل رسول کا، ہوگا وہاں بھی دبدبہ آل رسول کا۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ بولیے نا سبحان اللہ، گھٹنے کھول کے بولو سبحان اللہ۔ علی کے بیٹے ہیں، یاد رکھنا، یاد رکھنا علی کے بیٹے ہیں۔ بس مصطفیٰ سے کہہ دیا۔ اتنا بتا دوں زمانے میں اس دور میں ہمارے گھر کا حال بھی یہ ہے کہ دادا پوتے کو ڈانٹ دیتا ہے لیکن نانا نواسے کو نہیں ڈانٹا کرتا ہے۔ اگر نواسا نانا سے ضد کر لے تو نانا نواسے کی ضد کو پورا کر دیا کرتا ہے۔ میدان محشر میں بس اتنا کہیں گے نانا اپنے ہیں، سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ محشر میں دیکھنا جلوہ آل رسول کا، ہوگا وہاں بھی دبدبہ آل رسول کا۔ احمد رضا نے رکھ دیا قدموں میں تاج سر، احمد رضا نے رکھ دیا
قدموں میں تاج سر، خوشبو سے جب پتا چلا آلے رسول کا، خوشبو سے جب پتا چلا آلے رسول کا، تاج شریعت دے کے یہ پیغام گئے ہیں، دامن کبھی نہ چھوڑنا آلے رسول کا، دامن کبھی نہ چھوڑنا آلے رسول کا۔ ہاں یہ حضرات بہت تیزی کے ساتھ اولاد مخدوم سملہ، رئیس العلماء، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گل گلزار اشرفیت، حضور سید جامی اشرفی جیلانی کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا حضور تشریف لائیں، اپنے خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلا فرمائیں، پورا مجمع پوری بیداری کے ساتھ، پھر دونوں ہاتھ تک اٹھا کر نعرہ لگائیے، پھر زمانے والوں کو بتائیے، اسے دے دو یہ لشکر، اسے دے دو یہ لشکر، اسے دے دو یہ لشکر جس کو لشکر کی ضرورت ہے، میاں ہم تو حسینی ہیں 72 کی ضرورت ہے۔ پوری بیداری کے ساتھ بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ہوشیار، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان مخدوم سمنہ، فیضان اشرف کون فرج، عرس اختری، اولاد مخدوم سمنہ، حضور سید جامی اشرفی جیلانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، ہرگز زبان دے کے مکرتے نہیں ہیں ہم، چڑھتے ہیں دار پہ تو اترتے نہیں ہیں ہم قتل ہو کے بھی پڑھتے ہیں قرآن کی آیتیں، نیزے بھی جانتے ہیں مرتے نہیں ہیں ہم۔